یورپی ممالک میں لاک ڈاؤن میں نرمی کے اعلان کے ساتھ ہی معمولات زندگی بحال ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ لندن میں انڈر گراؤنڈ ٹرین سروس اور ٹرانسپورٹ کو جزوی طور پر بحال کر دیا گیا، جبکہ بیلجیم میں مارکیٹس، عجائب گھر اور چڑیا گھر کھول دیے گئے ہیں۔ ادھر فرانس میں بھی ساحل پر لوگوں کو سیر کرنے کی اجازت دے دی گئی۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ ایک طرف کرونا کے وار اور دوسری جانب یورپی ممالک میں لاک ڈاؤن میں نرمی کر دی گئی۔ لندن کی ٹرانسپورٹ اور زیر زمین ریلوے کھول دی گئی، لیکن سفر کے لیے 2 میٹر کا سماجی فاصلہ رکھنا ضروری ہوگا۔ برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن نے ان لوگوں کو جو گھر سے کام نہیں کر سکتے انہیں کام کی اجازت دے دی۔ جن کے پاس ذاتی ٹرانسپورٹ نہیں ہے وہ اس سہولت سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ لندن کی پبلک ٹرانسپورٹ کو جزوی طور پر بحال کرنے کا اعلان کیا گیا۔ بیلجیم میں 2 مہینے کے لاک ڈاؤن کے بعد سکولز اور دیگر تعلیمی اداروں کو جزوی طور پر کھولنے کا اعلان کیا گیا ہے، لیکن سماجی فاصلے کا خیال لازمی رکھنا ہوگا، جبکہ مارکیٹس، عجائب گھر اور چڑیا گھر کھول دیے گئے ہیں۔ لوگ آن لائن ٹکٹس حاصل کر سکیں گے اور کسی بھی جگہ ہجوم کی صورت اختیار نہیں کر سکتے۔ کیفے، ریسٹورنٹ، باربر شاپس اور بیوٹی سیلونز 2 ہفتوں تک کھول دیے جائیں گے۔ اسپورٹس کلب میں ایک کوچ ہوگا جو صرف 20 لوگوں کو ٹریننگ دے سکتا ہے۔ جون کے مہینے سے قبل کوئی بھی سپورٹس یا کلچرل ایونٹ کی اجازت نہیں ہوگی۔ فرانس میں بھی 2 ماہ بعد ساحل سمندر کو مقامی عوام کے لیے کھول دیا گیا۔ لوگ ساحلی پابندی کھلنے پر بے حد خوش نظر آئے۔ برطانوی حکومت کی جانب سے لاک ڈاؤن میں مشروط نرمی کے اعلان کے باوجود اسکاٹ لینڈ، شمالی آئرلینڈ اور نارتھ ویلز نے لاک ڈاؤن میں نرمی کے احکامات نہ مانتے ہوئے گھروں میں رہنے اور سماجی فاصلہ برقرار رکھنے کے احکامات جاری کر دیے۔ مارکیٹوں میں رش کم ہے اور غذا کی شدید قلت پیدا ہو چکی ہے۔ تفصیلات جانیں گے ہارون فیاض کی رپورٹ میں۔ ویلز میں کرونا وائرس سے اب تک 1154 افراد موت کی آغوش میں جا چکے ہیں، جبکہ اس موذی وائرس سے متاثر ہونے والوں کی مجموعی تعداد 11,000 سے بڑھ چکی ہے۔ پورے علاقے میں دکانیں بند، مارکیٹوں میں رش نہ ہونے کے برابر ہے، ساحل سمندر بھی سنسان ہے۔ برطانوی حکومت نے لاک ڈاؤن میں نرمی کا اعلان کیا، لیکن اسکاٹ لینڈ، شمالی آئرلینڈ اور ویلز میں بورس جانسن کے احکامات کو ماننے سے انکار کرتے ہوئے گھروں میں رہیں، محفوظ رہیں کا سلوگن جاری ہے۔ لوگ بھی گھروں میں رہنے کو ترجیح دے رہے ہیں۔ بڑی بڑی مارکیٹیں اور شاپنگ مالز بند ہیں۔ نارتھ ویلز کے ویئر ہاؤسز میں اشیاء خورنوش کے شیلفز خالی ہو چکے ہیں، جبکہ فوڈ کی سپلائی چین بھی ابھی تک بحال نہیں ہو سکی۔ سڑکیں سنسان اور پارکوں میں لوگ نہ ہونے کے برابر ہیں۔ حکام کا کہنا ہے کہ جب تک کورونا وائرس کے متاثرین کی تعداد کم نہیں ہوتی، لاک ڈاؤن میں نرمی نہیں کی جا سکتی۔ ہارون فیاض، 92 نیوز، نارتھ ویلز، برطانیہ۔ خبر یہ بھی ہے کہ برطانیہ میں لاک ڈاؤن میں نرمی ہوتے ہی لندن کی سڑکوں پر ٹریفک دکھائی دینے لگی۔ چیدہ چیدہ گاڑیاں شاہراہوں پر چلتی نظر آئیں۔ برطانیہ میں کرونا وائرس کی وجہ سے پیدا ہونے والی مشکلات رفتہ رفتہ دور ہوتی نظر آ رہی ہیں۔ وزیر اعظم بورس جانسن نے ان لوگوں کو گھر سے باہر کام کرنے کی اجازت دے دی جو گھر پر رہ کر کام نہیں کر سکتے، لیکن کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے پبلک ٹرانسپورٹ کے استعمال پر تاحال پابندی ہے۔ لاک ڈاؤن کے باوجود کچھ مسافر چیئر کراسنگ پر بھی نظر آئے۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق برطانیہ میں 23 مارچ سے لاک ڈاؤن لگا ہوا ہے۔ برطانیہ کا شمار یورپ کے سب سے زیادہ متاثرہ ممالک میں ہوتا ہے، جہاں اب تک 33,000 افراد لقمہ اجل بن چکے ہیں۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ نیشنل ہیلتھ سروس کے ریکارڈ کے مطابق برطانیہ میں کرونا وائرس کے خوف کے باعث لوگوں کی ہسپتالوں میں آمد میں نمایاں کمی واقع ہوئی ہے۔ پچھلے سال کی نسبت اس اپریل میں 57% کم لوگوں نے ہسپتالوں کی ایمرجنسی کا رخ کیا۔ مزید جانیں گے بیورو چیف UK غلام حسین آوان کی رپورٹ میں۔ کرونا وائرس کی وبا نے دیگر بیماریوں کو تو ایسے جیسے بھلا ہی دیا ہو۔ اس درد کے سامنے دوسرے درد مان پڑنے لگے۔ خوف کے مارے گھروں میں بیٹھے لوگ روٹین کے چیک اپ سے بھی کترانے لگے ہیں۔ برطانیہ کی نیشنل ہیلتھ سروس کی رپورٹس کے مطابق گزشتہ سال اپریل میں 21 لاکھ افراد نے ہسپتالوں کی ایمرجنسی سے رجوع کیا اور ایکسیڈنٹ کے واقعات کے حوالے سے ان کا ہاسپٹل میں آنا ہوا، لیکن اس سال اپریل میں صرف 9 لاکھ افراد نے ہسپتالوں کا رخ کیا۔ رپورٹس کے مطابق لوگ کورونا وائرس لگنے کے خطرے کے پیش نظر بیماری کو برداشت کر رہے ہیں، مگر ہاسپٹل جانے سے گریزاں ہیں۔ دوسری طرف کورونا وائرس کے لیے قائم کردہ ہیلپ لائن 111 میں کال کرنے والوں کا تانتا بندھا ہوا ہے۔ ہر روز کالز میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ لوگ حکومت کی جانب سے لاک ڈاؤن کے حوالے سے واضح پالیسی نہ ہونے پر بھی مشکلات کا شکار دکھائی دیتے ہیں۔ غلام حسین وان، بیورو چیف، 92 نیوز، UK۔ ناظرین، برطانیہ نے سوئس دوائیاں بنانے والی معروف کمپنی سے کووڈ-19 اینٹی باڈیز ٹیسٹ تیار کرنے کے حوالے سے رابطہ کیا۔ ملاقات کے دوران اس بات پر اتفاق کیا گیا کہ سوئس کمپنی کے اینٹی باڈیز دنیا کی 5ویں بڑی معیشت کو پٹری پر لانے کے لیے گیم چینجر ثابت ہو سکتی ہے۔ برطانوی حکومت کی سوئس کمپنی سے کورونا کے حوالے سے ٹیسٹ کرنے کے لیے بات چیت جاری ہے۔ یہ تجربہ ویلشائر میں پولٹن ڈاؤن میں واقع پبلک ہیلتھ سینٹر میں کیا گیا، جس کا نتیجہ 100% آیا۔
اس تجربے سے اینٹی باڈیز سے ملتے جلتے مرض کی بجائے عین بیماری کا پتہ لگایا جا سکتا ہے۔ پورٹن ڈاؤن لیبارٹری کے نتائج سے پہلے حکومت کا کہنا تھا کہ کووڈ-19 اینٹی باڈی ٹیسٹ استعمال کے لیے درست نہیں۔ سوئس کمپنی رویٹسے کے مطابق نیشنل ہیلتھ سروس اور برطانیہ کی حکومت کے ساتھ ٹیسٹ کٹس کے مرحلہ وار رول آؤٹ کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ جلد ہی وہ ہزاروں ٹیسٹ کٹس تیار کرنے کے قابل ہو جائیں گے۔ تو ناظرین، ایک جانب ساری دنیا یہ اندازے لگانے میں مصروف ہے کہ آخر کرونا وائرس کب جان چھوڑے گا، تو دوسری طرف عالمی ادارہ صحت کی جانب سے پریشان کن بیان سامنے آ گیا ہے۔ WHO کے ڈائریکٹر برائے ایمرجنسیز مائک ریان کا کہنا ہے کہ کرونا وائرس شاید دنیا سے کبھی بھی ختم نہ ہو۔ بیورو چیف UK غلام حسین اوان کی رپورٹ۔ عالمی ادارہ صحت کی نئی وارننگ نے دنیا کو مزید پریشان کر دیا۔ کورونا وائرس کے کبھی ختم نہ ہونے کے خدشے کا اظہار۔ WHO کے ڈائریکٹر برائے ایمرجنسیز مائک ریان نے کہا ہے کہ یہ بات سمجھنا اہم ہے کہ کورونا وائرس دنیا بھر میں موجود دیگر وائرسز اور ان سے جڑی وباؤں کی طرح ایک وبا کی صورت ہمیشہ کے لیے دنیا میں ہی رہ جائے گا۔ ایڈز کا سبب بننے والا HIV ختم نہیں ہوا، بلکہ دنیا نے اس کے ساتھ رہنا سیکھ لیا ہے۔ مائک ریان نے مزید کہا کہ ان کے خیال میں کوئی بھی شخص کووڈ-19 کے خاتمے کا وقت نہیں بتا سکتا۔ دنیا بھر میں 100 سے زائد ویکسینز تیاری کے مراحل میں ہیں۔ خسرے کی ویکسین موجود ہے، تاہم اب بھی خسرے کا خاتمہ نہیں ہو سکا۔ عالمی ادارہ صحت کے سربراہ ڈاکٹر ٹیڈروس اڈھنم نے امید دلائی ہے کہ کورونا وائرس کو قابو کرنا اب بھی ممکن ہے۔ کیسز میں اضافے کی شرح ہمارے اپنے ہاتھ میں ہے۔ یہ سب کا مشترکہ مسئلہ ہے۔ عالمی وبا کے خاتمے کے لیے ہر شخص کو اپنا کردار ادا کرنا پڑے گا۔ ناظرین، براعظم افریقہ میں بھی پھنسے پاکستانیوں کی وطن واپسی کا سلسلہ جاری ہے۔ افریقہ کے ملک مالاوی سے 110 پاکستانی مسافروں کو خصوصی پرواز کے ذریعے پاکستان روانہ کر دیا گیا ہے۔ پاکستانی قونصل جنرل راجہ الیاس ستی اور دیگر نے مسافروں کو ایئرپورٹ پر الوداع کہا۔ دیکھیے اس رپورٹ میں۔ ساؤتھ افریقہ سے آنے والے خصوصی طیارے میں افریقہ کے ملک ملاوی سے مزید 48 مسافروں کو سوار کروایا گیا، جس میں مجموعی طور پر 110 مسافر شامل تھے۔ ملاوی کے علاوہ زمبابوے اور زامبیا میں پھنسے پاکستانی بھی طیارے میں سوار تھے۔ زیادہ تر تبلیغی جماعت سے وابستہ افراد اور ان ممالک میں وزٹ ویزا پر آئے مسافر شامل تھے۔ اس موقع پر زمبابوے میں تعینات سفیر پاکستان عزت احمد اور ملاوی میں پاکستانی قونصل جنرل راجہ الیاس ستی نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے تفصیلات سے آگاہ کیا۔ ایک جہاز 110 پاکستانیز کو ملاوی سے لے کر پاکستان کی طرف روانہ ہو گیا۔ ان 110 پیسنجرز میں 62 لوگ ساؤتھ افریقہ سے سوار ہوئے اور 48 لوگ ملاوی سے، اور ان 48 لوگوں میں 28 لوگ زامبیا سے آئے جو اس میں سوال ہے۔ الحمدللہ یہاں کمیونٹی کے جو چیئرمین ہیں اظہر محمود چودھری صاحب، انہوں نے بھی بڑا تعاون کیا اور آج ہم سب ایئرپورٹ پہ بیٹھے ہیں اور ہم سب ان کی خیریت سے ان کو لے کے جا رہے ہیں اور الحمدللہ بہت شکر گزار ہیں اور بڑے خوش ہیں ہمارے پاکستانی۔ پاکستان واپس جانے والے اوورسیز پاکستانی اس موقع پر بے حد خوش تھے۔ مسافروں نے طیارے میں سوار ہونے سے قبل میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے پاکستانی سفارتی عملے کی کوششوں کو بے حد سراہا۔ سب سے پہلے تو میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں اپنے ملک لے کر جانے کے لیے انتظام فرمایا۔ محمد عمران خان کی بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے ہمارے لیے اتنے بندوبست کرایا۔ یہاں پہ ہم 40 دن رکے ہوئے تھے، اس وجہ سے یہ پرابلم تھا، ہماری سارا دنیا میں یہ ہوا تھا، اللہ نے کیا، بس ہم نے صبر کیا۔ ہم بہت زیادہ مشکور ہیں پاکستان کی حکومت کی بھی اور ان کے سفیر صاحبان کی بھی، ساتھی صاحب ہو گئے، دوسرے عدنان صاحب ہو گئے ساؤتھ والے اور زامبیا والے، سب انہوں نے ہمارے سے بہت تعاون کیا۔ لی لونگے انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر پاکستانی قونصل جنرل راجہ الیاس ستی، پاکستانی ایسوسی ایشن ملاوی کے چیئرمین چودھری اظہر محمود اور ماجد آرائیں اور دیگر نے مسافروں کو رخصت کیا۔ خبر یہ بھی ہے کہ PIA کی خصوصی پرواز 150 اوورسیز پاکستانیوں کو پیرس سے لے کر اسلام آباد کے لیے روانہ ہو گئی۔ گزشتہ دنوں وفات پا جانے والے 3 پاکستانیوں کی میتیں بھی اسی پرواز کے ذریعے وطن واپس بھجوائی گئی ہیں۔ PIA کی فرانس کے لیے اسپیشل فلائٹ اسلام آباد ایئرپورٹ سے صبح 6 بجے روانہ ہوئی، جو دن 10:30 بجے فرانسیسی وقت پیرس چارلس ڈیگال ایئرپورٹ پہنچی۔ PIA ذرائع کے مطابق اس فلائٹ کے ذریعے 398 مسافر پاکستان سے فرانس پہنچے۔ اسپیشل فلائٹ فرانسیسی وقت سے پہر 2 بجے کے قریب پیرس سے اسلام آباد کے لیے واپس روانہ ہوئی۔
جس میں 150 مسافر سوار ہوئے۔ اس خصوصی پرواز کے ذریعے مسافروں کے علاوہ گزشتہ دنوں وفات پا جانے والے 3 پاکستانیوں کی میتیں بھی پاکستان کے لیے روانہ کی گئیں۔ پاکستانیوں کی میتوں کی واپسی پر اوورسیز پاکستانیوں نے اطمینان کا اظہار کیا ہے۔ ملائیشیا میں قید پاکستانیوں کے لیے بڑی خوشخبری ہے۔ پاکستانی ہائی کمشنر آمنہ بلوچ کی کوششوں سے ملائیشین حکومت نے 300 سے زائد پاکستانی قیدیوں کو رہا کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ رہائی پانے والے پاکستانی میٹھی عید اپنے پیاروں کے ساتھ منا سکیں گے۔ دیکھتے ہیں جاوید الرحمان کی رپورٹ میں۔ ملائیشیا میں قید پاکستانیوں کی بھی سنی گئی۔ ہائی کمیشن ملائیشیا کی کوششیں رنگ لے آئیں۔ ملائیشیا میں پاکستانی قیدی اب میٹھی عید پاکستان میں اپنوں کے درمیان منائیں گے۔ ملائیشیا میں پاکستانی ہائی کمشنر آمنہ بلوچ نے 92 نیوز کو اپنے خصوصی ویڈیو پیغام کے ذریعے آگاہ کرتے ہوئے بتایا کہ ملائیشیا میں غیر قانونی طور پر مقیم اور کام کرنے والے 300 سے زائد پاکستانی محنت کشوں کو ملائیشیا میں امیگریشن حکام نے مختلف جنرل آپریشنز کے دوران گرفتار کیا گیا۔ میں 92 نیوز کے توسط سے اپنے پاکستانی بہن بھائیوں کو یہ خوشخبری دینا چاہتی ہوں کہ 17 مئی 2020 کو 2 جہاز پاکستانی قیدیوں کو ملیشیا سے لے کے پاکستان کے لیے روانہ ہوں گے اور وہ اپنے پیاروں کے ساتھ عید الفطر اپنے گھروں میں منا سکیں گے۔ ہماری یہ محنت، ہماری یہ کاوش حکومت ملیشیا کے تعاون کے ساتھ پایہ تکمیل تک پہنچی ہے۔ ملائیشیا کے مقامی قوانین کے مطابق ملک میں غیر قانونی طور پر رہنے یا کام کرنے والے غیر ملکی شہریوں کو گرفتاری کے بعد عدالتی احکامات کی روشنی میں قید، بھاری جرمانہ، یہ دونوں سزائیں ہو سکتی ہیں۔ پاکستان کے 334 شہری کسی قانون کے تحت گزشتہ 2 ماہ سے اپنی سزائیں مکمل کر چکے ہیں، مگر لاک ڈاؤن کی وجہ سے بین الاقوامی پروازیں معطل ہو گئی تھیں، جس کی وجہ سے یہ پاکستانی محنت کش سزاؤں کی مدت پوری کر چکنے کے باوجود غیر معینہ مدت تک کے لیے قیدیوں کی زندگی گزارنے پر مجبور ہو گئے۔ ہائی کمیشن ملیشیا اور وزیر اعظم عمران خان صاحب کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں، جنہوں نے ہمارے ان بے گناہ قیدی جو ملیشیا میں پھنسے ہوئے تھے ان کی واپسی کے لیے اس ماہ مقدس میں ان کی واپسی کا انتظام کیا۔ ملائیشیا کی جیلوں میں قید اپنی سزائیں مکمل کرنے کے بعد پاکستانی تارکین وطن کی واپسی کے لیے خصوصی پرواز کے انتظامات پر ہم حکومت پاکستان اور ہائی کمیشن آف پاکستان کوالالمپور کے تہہ دل سے شکر گزار ہیں۔ لاک ڈاؤن کا سلسلہ نرم ہوتے ہی حکومت پاکستان نے ان مجبور قیدیوں کو وطن واپسی کے فوری انتظامات کیے۔ پاکستانی قیدیوں کو 2 مراحل میں وطن واپس لایا جائے گا۔ حکومت پاکستان نے اس سلسلہ میں ملائیشیا کی فضائی کمپنی مالڈو ایئر لائنز کی 2 پروازوں کو چارٹر کیا ہے۔ پہلی پرواز 17 مئی کو تقریباً 200 قیدیوں کو لے کر پاکستان کے لیے روانہ ہوگی، جبکہ دوسری پرواز بھی عید سے قبل مزید 134 قیدیوں کو لے کر وطن عزیز پہنچے گی۔ جی، ان مجبور قیدیوں کی داد رسی پر نہ صرف ان کے اہل خانہ پاکستانی کمیونٹی جو ملیشیا میں ہے، بلکہ ہر پاکستانی حکومت پاکستان اور پاکستانی ہائی کمیشن ملیشیا کو خراج تحسین پیش کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ میرے وطن کے تمام پردیسی ہر بلا اور مصیبت سے محفوظ رہیں۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ جاوید الرحمان، 92 نیوز، کوالالمپور، ملیشیا۔ سعودی عرب میں کرونا وائرس کے مزید 2000 کیسز سامنے آئے ہیں، جبکہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران مہلک وائرس سے 10 مریض جان کی بازی ہار گئے۔ سعودی عرب میں کرونا وائرس کے مریضوں کی کل تعداد 47,000 کے قریب پہنچ گئی ہے۔ سعودی وزارت صحت کا کہنا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹے میں کرونا وائرس کی وجہ سے 10 افراد جاں بحق ہو چکے۔ مزید 2039 نئے مریضوں کی تصدیق ہونے کے بعد کووڈ-19 کے مرض میں مبتلا افراد کی مجموعی تعداد 46,869 تک پہنچ گئی ہے۔ وزارت صحت کے مرکزی ترجمان ڈاکٹر محمد العبدالی نے بتایا ہے کہ اب تک سعودی عرب کے مختلف شہروں میں کرونا وائرس کے باعث 283 افراد جان کی بازی ہار چکے ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران 1429 افراد صحت یاب ہوئے، جس کے ساتھ اب تک اس مرض کو شکست دینے والے افراد کی تعداد 19,051 تک پہنچ چکے ہیں۔ مجموعی مریضوں میں سے 156 کی حالت نازک ہے، جنہیں انتہائی نگہداشت کے یونٹ میں زیر علاج رکھا گیا ہے، جبکہ 27,535 مریضوں کی حالت تسلی بخش ہے۔ اور ناظرین، کرونا وائرس کی وجہ سے جرمن سیاحت شدید متاثر ہوئی ہے۔ سیر و سیاحت کے شوقین جرمن شہری اب سفر کرنے سے گھبرانے لگے ہیں اور جرمن ٹورزم انڈسٹری اس وقت بے یقینی کا شکار دکھائی دیتی ہے۔ ہمیں رپورٹ کر رہے ہیں ڈارٹمنڈ سے مرزا روہیل بیگ۔
कोरोना वायरस ने जर्मनी के सियाहती शोबे को इंतहाई कमजोर कर दिया है। जर्मनी की सियाहती सनत की तंजीम BTW का कहना है कि अगर हुकूमत ने सियाहती शोबे को सहारा ना दिया तो 1/3 लोग रोजगार से महरूम हो जाएंगे। तंजीम के मुताबिक तकरीबन 30 लाख लोग सियाहत की सनत से वाबस्ता हैं और अगर हुकूमत ने मदद न की तो 10 लाख लोगों का रोजगार छिन जाएगा। ताज़ा अवामी सर्वे के मुताबिक सैरो सियाहत के शौकीन जर्मन शहरी अब सफर करने से घबराने लगे हैं। सर्वे में 48% जर्मनों को यकीन है कि मौसम गर्मा में यूरोपीय सरहदों के खुलने का कोई इम्कान नहीं है। इस साल मार्च में जर्मन हुकूमत ने सफर इख्तियार न करने का जो इंतबाह जारी कर रखा है वो अगले महीने जून के वस्त तक नाफिज रहेगा। राय आमा पर मबनी ताज़ा सर्वे में 42% जर्मन शहरी मौसम गर्मा की छुट्टियां लेने का इरादा नहीं रखते और 13% जर्मनी के अंदर ही घूमने फिरने पर गौर कर रहे हैं। आमतौर पर जर्मन लोग अपनी छुट्टियां मुल्क से बाहर गुजारने को पसंद करते हैं। ऐसा दिखाई देता है कि जर्मनी की सियाहती सेक्टर को तवील मुद्दती तब्दीलियों का सामना करना पड़ेगा। दूसरी जानिब लोगों में ऑनलाइन बुकिंग का रुझान बढ़ रहा है जो टूर ऑपरेटर्स को मंजर से गायब कर देगा। बड़ी ऑनलाइन कंपनियां जर्मन सियाहती मार्केट पर गलबा हासिल कर लेंगी। सियाहत से न सिर्फ मकामी आबादी बल्कि उस मुल्क के इक्तिसाद को भी तकवीयत मिलती है। इससे लोगों को रोजगार के मौके मुयस्सर आते हैं। अगर सियाहत ना होती तो हम कभी भी आसमान से आगे दुनिया को तस्खीर ना कर पाते। हम कभी भी जान ना पाते कि समंदर के नीचे भी कोई जिंदगी है। सैरो सियाहत जहां हमारी तख्लीकी सलाहियतों को निखारती है वहीं हमारी सेहत पर भी मुस्बत असरात मुरतब करती है। मिर्जा रुहेल बेग 92 न्यूज़, डॉर्टमुंड, जर्मनी।